السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے اپنے وعدے کے عین مطابق نیو ناول لے کر آئی ہوں۔ اس کے 2 سیزن ہیں اور لانگ ہونے والے ہیں یہ ناولس۔ اور میں نے اس ناول کے جو رائٹر ہے نا صالح اقبال، ان سے میں نے انسٹاگرام پہ کانٹیکٹ کیا تھا پرمیشن کے لیے، تو میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھاتی ہوں۔ یار یہ بندی اتنی کوئی گریٹ ہے نا، انہوں نے کوئی دوسری بات ہی نہیں کی، انہوں نے ڈائریکٹ مجھے پرمیشن دی تھی، جی آپ کر لیں۔ آئی تھنک آپ کو یہ اسکرین شاٹ نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر۔ تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے اپنا، میں نے ایکچولی جو اس کا 2nd سیزن ہے نا امریکن مانسٹر کے نام سے، وہ بھی میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی، تو اس کی پرمیشن لی تھی، انہوں نے دے دی فوراً۔ پھر اس کے بعد میں نے ان سے 1st سیزن کی بات کی کہ اس کا PDF آپ کے پاس اویلیبل ہے، تو انہوں نے کہا میرے پاس PDF تو اویلیبل نہیں ہے۔ تو پھر میں نے ان سے پرمیشن لی کہ اگر بھائی آپ مجھے کرنے دیں PDF میں، مطلب میں خود کر سکتی ہوں PDF کریٹ کر کے، اور پھر میں ناول جو ہے وہ وائس اوور کروں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کر لیں اور فیل فری ہو کر کریں، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور میں اتنی خوش ہوئی نا، سچی اتنی کوئی اچھی ہیں کہ بس۔ اور میں نے باقی اور بھی کافی سارے رائٹرز ہیں، انفیکٹ ایک تو بہت ہی زیادہ روڈ ہے، میں نام نہیں لوں گی ان کا، بہت زیادہ روڈ تھی بھائی، اور ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے اپنے چینل کا لنک دیں، پھر وہ چینل کا لنک دیکھ کے وزٹ کر کے اس کے بعد پھر وہ منع کر دیتے ہیں یا ہاں کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی مجھ سے ایسی بات نہیں کی، انہوں نے ڈائریکٹ مجھے پرمیشن دی۔ اور یہ میں اسکرین شاٹ بھی اس لیے دکھا رہی ہوں، ویسے مجھے ضرورت نہیں تھی اسکرین شاٹ دکھانے کی، کیونکہ کچھ لوگ آ کر پھر مجھے کامنٹ باکس میں بولتے ہیں کہ جی آپ نے پرمیشن لی تھی، تو پھر بہت پھر بحث کرنے والی بات نہیں ہوتی۔ تو میں نے یہ اس لیے دکھایا کہ یہ بہت اچھی مطلب رائٹر تو ہیں بہت اچھی، اس کے علاوہ بہت سویٹ اور کائنڈ بھی ہے۔ تو میں تو دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ان کا کہ انہوں نے مجھے اتنے اچھے سے پرمیشن دے دی۔ اور یہ ناول بہت زبردست ہے، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا، بہت مزے کا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں، اور ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے وہ بھی مجھے بتائیے گا، اور اس کے علاوہ جو ان کی رائٹر ہے نا ان کے یوٹیوب اکاؤنٹ پہ بھی جا کے آپ لوگ جو ہیں وہ پلیز کامنٹس وغیرہ کرنا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے اور آپ نے یہ کہاں ریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اب ٹائم ضائع نہیں کرتے، آج بہت باتیں ہو گئی، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ہر طرف افراتفری کا ماحول چھایا ہوا تھا، لوگ یہاں وہاں بھاگ رہے، کچھ جانے بچانے کے لیے تو کچھ جانے لینے کے لیے۔ ان سب لوگوں میں ایک شخص پرسکون کھڑا تھا، یہ سب دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لوگ اس کی طرف دیکھ دیکھ کر ڈر رہے تھے، لیکن وہ شیطان کی طرح خود کو ان کو لڑتا جھگڑتا دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ یہ ایک اٹلی کی پرانی حویلی تھی جس کے خوبصورت سے گارڈن میں لوگ اپنی جانوں کے لیے بھیک مانگ رہے تھے۔ گارڈن میں لگے پودے درخت سب مرجھائے ہوئے تھے، جنہیں نہ جانے کتنے سالوں سے پانی ہی نہ دیا ہو کسی نے۔ حویلی بھی کچھ اسی طرح کا منظر پیش کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا یہ کوئی حویلی نہیں بلکہ ایک بھوتیا حویلی ہو جو نہ جانے کتنے سالوں سے بند پڑی تھی، وہاں کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ یہ حویلی اٹلی کے امیر ترین لوگوں کی تھی، جن کے آج سے تقریباً 30 سال پہلے ان کے دشمنوں نے حویلی کو پانے کے لالچ میں ایک پورے خاندان کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیا تھا۔ لیکن جس شخص نے ان کے خاندان کو مارا تھا، اسی رات اس کی جان بھی لے لی گئی تھی۔ اس حویلی میں ڈر کے مارے لوگوں نے اس حویلی میں تو جانا تو دور، اسے دیکھنا تک چھوڑ دیا تھا۔ آج سے پورے 1 سال پہلے اس حویلی پر ایک شیطان نے قبضہ کر لیا تھا۔ وہ شیطان کوئی اور نہیں بلکہ جہانگیر عالم تھا، جو حقیقت میں تھا تو مسلمان، لیکن اس نے اپنے مذہب کے مطابق کبھی کچھ نہ کیا۔ لوگوں کی جان لینا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، بڑی بات اس کے نزدیک صرف ایک تھی، اور وہ تھا اس کا ڈر جو وہ ہر حال میں لوگوں میں برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ چاہے اس ڈر کو بنائے رکھنے کے لیے اسے ایک شخص کی جان لینی یا 1000 لوگوں کی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا تھا تو صرف اپنے نام سے، وہ اپنا نام اس قدر بلند کرنا چاہتا تھا کہ اٹلی کا بڑے سے بڑا گنڈا بھی اس کا نام سنے تو ڈر کے مارے کانپ جائے۔ جہانگیر عالم اپنا یہ نام بنانے میں کامیاب ہوا۔ اس نے 1 سال سے جہانگیر عالم اٹلی میں ڈیول کے نام سے مشہور کر دیا گیا تھا۔ بے بس لوگوں کو چند پیسوں کے لالچ میں اندر ہی اندر اپنے نام
اپنا ڈر اتنا بلند کر دیا کہ آج اس کا نام سنتے ہی لوگوں کی روح کانپ جاتی تھی۔ لوگوں نے اسے انسان کے روپ میں شیطان کا لقب دیا تھا۔ حقیقتاً وہ اپنے گھر میں اس حویلی پر کسی قسم کا خون خرابہ نہیں کرتا تھا، لیکن آج اس کی حویلی کی زمین باہر سے لوگوں کے خون سے بھری پڑی تھی۔ یہ لوگ جہانگیر کے دشمنوں میں سے ایک تھے۔ وہ خود جہانگیر کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، اس جہانگیر کے غصے کی نظر کر دیتے۔ آج بھی وہی کام کیا گیا تھا، غریب لوگوں کی اپنے بدلے کی آنکھ میں بلی چڑھائی جا رہی تھی۔ جہانگیر کے لیے امیر یا غریب کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کے راستے کی رکاوٹ بننے والا ہر شخص اس کا دشمن ہے، جسے وہ صرف مٹانا جانتا ہے۔ لوگ چند پیسوں کے لالچ میں جہانگیر کا نام مٹانے آئے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ مارا انسان کو جاتا ہے، شیطان کو نہیں۔ شیطان کے شر سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ جہانگیر عالم بھی وہی شیطان نما انسان تھا جسے خدا نے پیدا تو انسان کیا تھا، لیکن وقت نے اسے شیطان میں تبدیل کر دیا تھا۔ پلیز ہمیں مت مارو ڈیول، نیچے گارڈن میں موجود لوگوں میں سے ایک انسان نے جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم یہاں پر صرف چند پیسوں کے لیے آئے تھے، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں ڈیول۔ ایک اور انسان نے اٹلی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا۔ حویلی کی دوسری منزل پر کھڑا ہوا شیطان وائٹ اور بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ پہنے، جس کا کوٹ پاس ایک کرسی پر پڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے اور دوسرے ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑتے ہوئے دوسری منزل سے نیچے کی جانب اترتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ 6 فٹ لمبا قد، گوری رنگت، پرکشش چہرہ، کالے گھنے بال اور کالی سیاہ آنکھیں خون سے لت پت لوگوں پر گاڑے انہیں دیکھتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح نیچے اترا بھی نہیں تھا کہ ایک لڑکا اس کے پیروں میں آ گرا اور اٹلی میں اس کے پیر پکڑ کر اسے معافی مانگنے لگا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو ڈیول، لڑکا گڑگڑاتے ہوئے ڈیول کے پیر پکڑ کر بول رہا تھا۔ ڈیول نے اس کے ہاتھ اپنے پیروں سے ہٹانے اور انہی ہاتھوں پر اپنا پیر رکھ کر تھوڑا جھکا اور اس کی آنکھوں میں اپنا خوف دیکھنے لگا۔ وہ دیکھ کر اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ لڑکا درد میں کرراہ رہا تھا، لیکن ڈیول ہنستے ہوئے اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور جھک کر ہلکی سی آواز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں کمبختو، میں تمہیں ڈیول نے اٹیلین میں جواب دیا، جو مجھے مارنے کی خواہش رکھتا ہے میں اس کی ساری خواہشات کو ختم کر دیتا ہوں۔ یہ جملہ ڈیول نے اردو میں ہی کہا تھا۔ کہہ کر اس نے اپنے آدمی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کے ایک آدمی نے اس کے ہاتھ میں گن تھما دی، جو بنا کسی ہچکچاہٹ کے، بنا کوئی ایکسپریشن دیے، ڈیول نے ایک جھٹکے کے اندر اندر اس کے ماتھے کے بیچوں بیچ میں نشان لگا کر چلا دی۔ ڈیول نے گن واپس اپنی گارڈ کو دے دی اور اپنی شراب کے گلاس کو لبوں سے لگاتا کہتا ہے، مار دو ان سب کو، ڈیول اٹیلین میں کہتا ہوا شراب کے گلاس کو لبوں سے لگائے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے پاس کام کرنے والے زیادہ تر لوگ پاکستانی ہی تھے۔ ڈیول پاکستان سے لوگوں کو ایکسپورٹ کرواتا اور انہیں اپنے کام کے لیے کام کرنے پر مجبور کر دیتا، کیونکہ وہ اٹلی کے لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ بھروسہ تو اسے اپنے علاوہ کسی پر نہیں تھا، لیکن پھر یہاں کے لوگوں کو وہ اپنا غلام تک بنانا پسند نہیں کرتا تھا۔ اٹلی میں رہتا ضرور تھا، پر اسے یہ ملک، یہاں کے لوگ، یہاں کا اسے کچھ بھی پسند نہیں تھا۔ جہانگیر اندر حویلی میں داخل ہوتا ہے تو اندر سے ایک شخص بلیک سوٹ بوٹ پہنے، ٹائی وغیرہ لگائے اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے۔ ڈیول 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 تو اس کا نام پکار کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈیول، جو تم نے کہا تھا وہ ہو گیا ہے، پاکستان سے کچھ لوگ کل ایکسپورٹ کر دیے جائیں گے، اور بلیک سوٹ بوٹ میں ملبوس یہ شخص خود بھی ایک پاکستانی ہی تھا، اس کا نام شعیب احمد تھا۔ ڈیول نے اسے بھی باقی لوگوں کی طرح ایکسپورٹ کر کے بلوایا تھا، لیکن اس کا کام دیکھ کر اس نے اسے صرف ایک گینگسٹر بنانے کے بجائے ایک مینیجر بنا دیا تھا، جو پاکستان سے کب، کہاں سے اور کتنے لوگ آ رہے ہیں اس بات کا دھیان رکھنے کی ذمہ داری شعیب کی ہوتی۔ پولیس والوں سے بچا کر انہیں اٹلی کیسے لایا جائے گا، ساری باتوں کا خیال شعیب رکھتا ہے۔ اور کیا،
जहांगीर ने शराब का ग्लास होठों से हटाते हुए पूछा, वो तुमने एक लड़की का भी कहा था ना, पाकिस्तान से बुलवाने के लिए? शोएब कहता कहता बीच में रुक जाता है। हाँ, इसका क्या? क्या पाकिस्तान में लड़कियां खत्म हो गई हैं, या अब तुम्हारे लोग किसी काम के नहीं रहे? डेविल अपनी काली आंखें शोएब पर गाड़े हुए इससे गुस्से से भरे लहजे में पूछ रहा था। नहीं नहीं डेविल, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग तो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। मैं तो बस वैसे ही पूछना चाहता था कि इटली में इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं जो तुम्हारे एक इशारे पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहती हैं, तो तुम एक लड़की से क्यों पाकिस्तान से लड़की क्यों मंगवा रहे हो? शोएब ने अटकते अटकते हुए इससे सवाल किया, क्योंकि यहाँ की लड़कियां मुझे पसंद नहीं है। जहांगीर ने मुख्तसर सा जवाब दिया और कहता हुआ सोफे पर बैठ गया। लेकिन डेविल, पाकिस्तान की लड़कियां यहाँ जैसे बिल्कुल नहीं होंगी। इनके लिए इनकी इज्जत ही सबसे बढ़कर होती है। वो किसी के दिल बहलाने का सामान हरगिज नहीं बनना चाहती। शोएब इसके सामने वाले सोफे पर बैठकर इससे इसकी बात की वजह जानना चाहता था। तुम्हें किसने कह दिया मुझे पाकिस्तानी लड़की अपने दिल बहलाने के लिए चाहिए? जहांगीर ने नजरें उठाकर एक आंख से आईब्रो उठाए अपना हाथ लैपटॉप के स्क्रीन पर रोके हुए इनकी आंखों में आंखें गाड़े सवाल किया। वो मुझे लगा कि शायद तुम्हारा दिल भर गया होगा यहाँ की लड़कियों से, इसलिए अब तुम वहां से लड़कियां। शोएब नजरें झुकाए इसकी बात का जवाब दे रहा था, जबकि जहांगीर अपनी सख्त निगाहें इस पर गाड़े हुए बैठा था। शोएब ने कैसे ही इसकी आंखों में देखा, वो खामोश हो गया। आज से पहले तुमने मुझे कितनी लड़कियों के साथ जिना करते हुए देखा है जो तुम ये बात कह रहे हो? डेविल ने खुले लफ्जों में इसकी बात का मतलब क्या था वो कहा। जहांगीर अब गुस्से में खड़ा हो चुका था। वो अपने छोटे छोटे कदम उठाए सोफे पर बैठे हुए शोएब की तरफ आ रहा था। शोएब इसे अपनी तरफ आता देखकर डर गया। वो डर के मारे खड़ा होने लगा तो जहांगीर ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे वापस सोफे पर बिठा दिया। बताओ मुझे, आज से पहले तुमने मुझे कितनी लड़कियों के साथ जिना करते हुए देखा है? जहांगीर ने इसके कंधे पर हाथ से गिरफ्त बढ़ाता हुआ पूछ रहा था। कब कभी नहीं देखा भाई। शोएब दर्द और डर के मारे बमुश्किल ही बोल पाया। तो फिर मेरी पाकिस्तानी लड़की की चाह से इसका अंदाजा कैसे लगाया तुमने कि मुझे पाकिस्तानी लड़की जिना के लिए चाहिए? शोएब के डर के मारे अब हलक से एक आवाज भी नहीं निकल रही थी। मुझे मुझे माफ कर दे भाई, मेरी गलती है, मैंने गलत सोचा। शोएब ने हकलाते हुए जवाब दिया। तुम्हें मैंने मेरे बारे में सोचने के लिए नहीं रखा। जो तुमसे कहा जाए बिल्कुल खामोशी से ऐसे करो। अगर दोबारा मुझसे कोई भी सवाल किया तो याद है ना तुम्हें, मैं पहले भी तुम्हारे साथ इसी वजह से कुछ किया था। शोएब के दिमाग में फौरन से पहले वाले सारे डर और मंजर आंखों के सामने आ जाते हैं। जी भाई, आइंदा नहीं होगा। शोएब कराहता हुआ बौखलाता हुआ जहांगीर का हाथ अपने कंधे से हटाने की कोशिश करता है, पर जहांगीर खुद ही अपना हाथ हटा देता है। शोएब नजरें झुकाए इसकी बात का जवाब दे रहा था, जबकि जहांगीर अपनी सख्त निगाहें इस पर गाड़े हुए बैठा था। शोएब ने कैसे ही इसकी आंखों में देखा, वो खामोश हो गया। आज से पहले तुमने मुझे कितनी लड़कियों के साथ जिना करते हुए देखा है जो तुम ये बात कह रहे हो? डेविल ने खुले लफ्जों में इसकी बात का मतलब क्या कि वो क्या कहा था। जहांगीर अब गुस्से में खड़ा हो चुका था और अपने छोटे छोटे कदम उठाते हुए सोफे पर बैठे शोएब की तरफ आ रहा था। शोएब जल्दी से वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन रुक जाता है। इसी वो बात याद आ जाती है जो वो करने के लिए आया था, डेविल के पास। भाई, शोएब ने डरती हुई आवाज से इसको पुकारा। जहांगीर ने आंख उठाकर इसकी तरफ देखा। वो कुछ देखना दिखाना था आपको, शोएब कहता हुआ लैपटॉप की तरफ झुका। जहांगीर गर्दन टेढ़ी करके लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखने लगा। शोएब ने लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ पाकिस्तानी लड़कियों की तस्वीर में से इसे दिखाई। भाई, ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें मेरे नुमाइंदों ने भेजी है, आप इसमें से लड़की पसंद कर लें। शोएब ने जहांगीर को देखते हुए लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। डेविल, तुम इन लड़कियों में से अपने लिए लड़की पसंद कर लो। जो तुम्हें पसंद आएगी वो तुम्हारे लिए मंगवा दूंगा।
शोएब ने कहकर जहांगीर की तरफ फोकस करते हुए कहा। जहांगीर ने तस्वीरों की तरफ देखा, पर कोई खास तवज्जो के साथ नहीं। इसने एक नज़र तस्वीरों पर डाली, फिर हटा ली और सोफे से पुश्त लगाकर बैठ गया। अगर मैं पसंद करने लगा तो मुझे कोई पसंद नहीं आएगी, फिर इनमें से कोई मुझे मेरे मयार की नहीं लगेगी। तो खुद देख लो, जो तुम्हें बेहतर लगे इसे मंगवा लो। जहांगीर कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। इसे खड़ा होता देख शोएब भी खड़ा हो गया। क्या? पर भाई, लड़की आपको चाहिए, मेरी पसंद शायद आपको पसंद ना आए। शोएब ने हाथों को मसलते हुए कहा। कह तो ठीक रहे हो, लेकिन मुझे कोई लड़की ऐसे समझ नहीं आएगी। जहांगीर ने अपना एक हाथ जेब में डालते हुए कहा, तो एक काम करते हैं भाई, आप मुझे बता दें आपको कैसी लड़की चाहिए, मैं वैसी ही ढूंढ लेता हूँ। शोएब ने तजुस्सुस से जहांगीर की तरफ देखते हुए कहा। ये ठीक रहेगा। कहकर जहांगीर एक बार फिर सोफे पर बैठ गया। मुझे खामोश लड़की चाहिए, जो बोले नहीं सिर्फ। मुझे बहादुर नहीं, डरपोक लड़की चाहिए, जो मेरी एक धार पर सहम कर रह जाए। मुझे मॉडर्न नहीं, एक काम सी लड़की चाहिए, जिसे मैं जैसा रंगना चाहूं वैसी रंग जाए। मुझे अमीर नहीं, गरीब लड़की चाहिए, जो दुनिया के बारे में कुछ ना जानती हो। जो मैं कहूँ वही इसके सोच में हो। दिन को रात कहो तो वो आंख बंद करके मान जाए। एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी बनकर रहे, पर मुझसे मोहब्बत की उम्मीद न रखे, क्योंकि जहांगीर आलम अपने सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करता और न करना चाहता है। बस ऐसी लड़की चाहिए। ढूंढ सकते हो? जहांगीर ने टांग पर टांग रखे फुल एटीट्यूड वाले अंदाज में पूछा। इसकी बात सुनकर शोएब तो कुछ पल के लिए खामोश हो गया। कहाँ खो गए? जहांगीर ने हाथों की चुटकी बजाते हुए पूछा। कब? कहीं नहीं डेविल, मिल जाने की नहीं समझे, मिल गई। मुझे एक ऐसी ही लड़की की तस्वीर मेरे नुमाइंदों ने भेजी थी, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। शोएब एक्साइटेड सा होकर वापस लैपटॉप की तरफ झुका, इसे अपने हाथों में उठा लिया। डेविल, ये देखो, ये है वो लड़की। मैं इस लड़की की बात कर रहा हूँ। जहांगीर, जो दरवाजे से बाहर मरे हुए लोगों को देख रहा था, शोएब की आवाज पर अपनी गर्दन मोड़ी और लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखने लगा तो देखता ही रह गया। क्या खूबसूरती, क्या मासूमियत, क्या सफेद रंग की फ्रॉक में मलबूस हल्के मेहंदी कलर के बाल, बड़ी बड़ी लाइट ब्राउन की आंखें, सफेद अंडे जैसी रंगत, सर पर दुपट्टा लिए, हाथों में गुलाब पकड़े, किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जहांगीर ने पहले तो दूर से सरसरी सी नजर इस पर दौड़ाई और अपनी नजरें घुमा ली। जब दोबारा इस चेहरे को देखा तो देखता ही रह गया। बिना पलक झपकाए वो इसे देखे ही जा रहा था और जल्दी से बोल पड़ा। मुझे यही लड़की चाहिए शोएब, हर हाल में, हर कीमत पर। जहांगीर इस पर अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। डेविल का ये रूप देखकर शोएब ने डर का घूंट निकला। डेविल, शोएब ने इसे पुकारा, लेकिन वह इस तस्वीर में मौजूद लड़की को ही देखे जा रहा था। नाम क्या है इसका? जहांगीर ने पूछा। इसका नाम हया है, हया मिर्जा। लाहौर से ताल्लुक है इसका। माँ बाप नहीं है। ये एक अंकल है जो बहुत बीमार है, इसके इलाज के लिए इसे पैसे चाहिए। और शोएब कहता कहता एक बार फिर रुक गया। और क्या शोएब? डेविल ने तस्वीर से नजर हटाकर शोएब की तरफ देखते हुए पूछा। हमारे नुमाइंदों ने बताया है कि इस लड़की ने अपनी खुद कीमत लगाई है। शोएब ने अटकते अटकते हुए कहा। क्या मतलब खुद कीमत लगाई है? जहांगीर इसकी बात सुनकर हैरान हो गया था और फौरन से खड़े होकर दोबारा सवाल दोहराया। क्या मतलब है तुम्हारा कि इसने अपनी खुद कीमत लगाई है? डेविल ने तजस्सुस से पूछा। मतलब डेविल, वजह नहीं पता। इसने अपने अंकल के इलाज के लिए खुद को बेचा है या फिर शौकिया, कुछ समझ नहीं आया मुझे। ये भी सब सुनकर बस इस लड़की ने कहा था कि वो तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है, बदले में इसे पैसे चाहिए होंगे। कितने पैसे मांगे हैं इसने? जहांगीर ने तजस्सुस से पू- जहांगीर तजस्सुस से पूछता है। 1.5 करोड़, शोएब ने बताया तो जहांगीर ने हैरत से इसकी तरफ देखा। खूबसूरत लड़कियों को अपनी कीमत पता होती है। डेविल अपनी जुबान को अंदर मुंह में गोल गोल घुमाते हुए कहता है। ठीक है, पैसे दो इसको और खरीद लो इसे। जहांगीर कहता हुआ लिविंग हॉल से निकलकर अपने कमरे में जाने लगा।
تو رک گیا۔ مجھے یہ کل تک یہاں چاہیے، ڈیول نے انگلی اٹھا کر حکم دیتے ہوئے کہا۔ شعیب نے جواباً کچھ نہیں کہا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ حیا، حیا کہاں ہے؟ پولیس اسٹیشن میں بڑے آفیسر اس کا نام پکارتے ہوئے پھر رہے تھے، سب لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے کہاں ہے یہ لڑکی جو حیا کا نام پکارتے پھر رہے تھے؟ یہ پولیس فورس کی سب سے فائرنگ پر مشتمل تھے۔ سکندر مرزا دا آئی جی پی پولیس آفیسر، کہاں ہے حیا؟ کسی کو نہیں پتا۔ اب کی بار سکندر سر نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ پولیس اسٹیشن میں کھڑے سب لوگوں نے نام میں سر ہلا دیا۔ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، میں یہاں ہوں آئی جی پی سر۔ بلیک کلر کی پینٹ شرٹ پہنے، ہاتھوں میں آدھے گلوز پہنے ہوئے، ایک ہاتھ میں لکڑی پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں آدمی کو کالر سے گھسیٹتے ہوئے اندر کی طرف لا رہی تھی۔ حیا کہ جس ہاتھ میں لکڑی پکڑی ہوئی تھی اس ہاتھ سے خون بہ رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں ہر کوئی اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کر دیا بوال اس لڑکی نے، آفیسرز میں ایک آدمی نے کہا جو حیا کا ہم عمر تھا۔ اس لڑکی کی آواز بآسانی سے سب کو سنائی دی اور حیا کو بھی۔ اس کے کہتے ہی حیا نے غصے سے بھری نظروں سے اس پر ڈالی اور جو ہاتھ میں لکڑی تھی وہ سیدھا اس کی طرف پھینک دی۔ جو لڑکا حیا نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اسے سیدھا لے جا کر جیل میں بند کر دیتی ہے۔ سب لوگ اس کے پاگل پن کو دیکھ رہے تھے۔ آئی جی پی سر بھی اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے مسلسل اسے ہی گھورے جا رہے تھے۔ حیا نے اسے لاک اپ میں ڈالتے ہی آئی جی پی سر کو دیکھا اور ان کی طرف بڑھتے ان کے آتے آتے ہی ایک ٹیبل پر ٹیشو کا باکس پڑا تھا اور اس میں سے ٹیشو کھینچتی ہے اور اپنے سے خون صاف کرتی ہے۔ خون صاف کرتے کرتے وہ سیدھا ان کے سامنے جا کر کھڑی ہوتی ہے اور اپنے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ دیتی ہے، ایک پولیس آفیسر کی طرح، بنا کسی ڈر کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں سلام کرتی ہے۔ السلام علیکم سر، حیا زور سے سلام کرتی ہے۔ وعلیکم السلام، سکندر سر آرام سے جواب دیتے ہیں۔ تم پولیس والی ہو یا کوئی گنڈی؟ سکندر سر گندا سا منہ بنا کر کہتے ہیں۔ حیا ان کی بات پر نظریں چکا لیتی ہے۔ رہنے دو، میں بھی کس دیوار پر سر مار رہا ہوں؟ سکندر صاف کہتے ہوئے اپنے آفس کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں، جاتے جاتے رک گئے اور مڑ کر حیا کو دیکھا جو اپنی جگہ پر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی تمہیں انویٹیشن دینا پڑے گا اندر آنے کے لیے، سکندر نے حیا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی آئی میں، حیا کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تمہیں پولیس والی نہیں بلکہ گلی کی گنڈی ہونا چاہیے تھا، حرکتیں بالکل تمہاری گنڈوں والی ہیں تمہاری، سکندر سر غصے والے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ سوری، حیا معصومیت سے نظر جھکائے ہوئے کہا۔ خیر چھوڑو، یہ سب جن لوگوں کو کل تمہاری ٹیم نے مل کر پکڑا تھا ان کا کیا بنا؟ سکندر صاحب نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، کل میری ٹیم نے انہیں پکڑا، میں نے نہیں، میں کسی اور کام میں لگی ہوئی تھی، حیا نے اپنے ہاتھ پر ٹیشو مسلتے ہوئے کہا۔ اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں پہلے جو کر رہی ہوتی ہو وہ پورا مکمل کر لیا کرو، لیکن نہیں، تمہیں تو جھانسی کی رانی بننا ہوتا ہے نا ہر بار، سکندر سر انگلی اٹھا کر کہتے ہیں۔ سکندر سر کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ہے نا انکل؟ انکل کیوں غصہ کر رہے ہیں آپ اتنا؟ اچھا بس ٹھیک ہے، آپ جانتے تو ہیں مجھے یہ سب کرنا اچھا لگتا ہے، ایکشن ایڈونچر کرنا مجھے کتنا پسند ہے، جو سب کرتے ہیں وہ بھی میں کروں، مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا، میں کچھ الگ کرنا چاہتی ہوں، کچھ الگ ٹائپ کا۔ اس لڑکے کو آج اس لیے پکڑنے گئی تھی، سب کہہ رہے تھے یہ بہت بڑا گنڈا ہے، اسے کسی کے ہاتھ نہیں آتا، لیکن یہ تو اتنی آسانی سے پکڑا گیا، مایوس کر دیا مجھے اس گنڈے نے، حیا دروازے سے باہر لاک اپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ اور تم مجھے ہر بار مایوس کرتی ہو، مانا کہ رشتے میں تمہارا انکل لگتا ہوں، میں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تم بار بار مجھے اپنی مطلب کے لیے استعمال کرو، جو تمہیں کام کرنے کو کہا جائے وہ چھوڑ کر دنیا جہان کے سارے کام تم بآسانی سے کر لو گے۔ بتاؤ کس دیوار میں جس پر سر ماروں میں اپنا کہ تم سدھر جاؤ؟ سکندر سر اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر حیا پر انگلی اٹھا کر چیختے ہوئے کہتے ہیں۔
बहरहाल मैं सब लोग इनकी लड़ाई को एंजॉय कर रहे थे बहरहाल में सब लोग इनकी लड़ाई को एंजॉय कर रहे होते हैं। अंकल इतना गुस्सा करेंगे मुझ पर तो आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। देखिए, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मुझसे ऑर्डर्स फॉलो नहीं होते, ये सब मुझ पर सूट नहीं करता। मैं कौन हूँ? हया मिर्जा सिकंदर, मिर्जा की भतीजी। ये छोटे मुझे ये छोटे मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ यूनिक सा, कुछ ऐसा जो किसी ने ना किया हो। मोटे कामों के लिए मैं नहीं बनी। तुम्हें कुछ ऐसा ही, कुछ यूनिक सा करना है तो ना, फिर ठीक है, अब तुम कुछ ऐसा ही करोगी जो तुमने कभी नहीं किया। सिकंदर सर कहते हुए अलमारी की तरफ गए जो ऊपर से लेकर नीचे तक फाइल से भरी पड़ी थी। हया बड़ी बड़ी आंखें करके सिकंदर सर को देख रही होती है। मतलब क्या है आपका अंकल? हया ने पूछा। मेरा मतलब ये है कि तुम अब ये करोगी। मैं इसमें एक्शन भी है, एडवेंचर भी और थ्रिल भी। सिकंदर सर ने टेबल पर से एक फाइल पीटते हुए उठाई। ये क्या है अंकल? हया ने पूछा। ये वही है जो तुम्हारे इलाके का कोई और नहीं कर सकता। ये जहांगीर आलम की फाइल है। सिकंदर सर ने फाइल पर नॉक करते हुए कहा। जहांगीर कौन? हया ने एक और सवाल पूछा। इटली का डेविल जहांगीर आलम, जो इंसान के रूप में शैतान है, जिसे शादी करने के लिए तुम आज इटली जाओगी। क्या? हया सिकंदर सर की बात पर चौंक गई और हैरत से इनकी तरफ देखने लगी। क्या मतलब है आपका? मैं क्यों किसी से शादी करने के लिए इटली जाऊंगी? अंकल क्यों मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? हया कहते हुए इनके सामने वाली कुर्सी पर बैठती है। शादी तुम्हें करनी पड़ेगी हया, चाहता मैं भी नहीं हूँ ये, पर तुम्हें अपने मुल्क के फर्ज के लिए ये करना पड़ेगा। सिकंदर सर ने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए कहा। अंकल ये क्या कह रहे हैं? मैं शादी क्यों करूंगी, और एक ऐसे शख्स से क्यों? हया कुर्सी पर सीधे होकर बैठते हुए हैरानगी से पूछती है। क्योंकि ये इंसान बीमारी बर्बादी की वजह हमारी बर्बादी की वजह है। किसी न किसी को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसने न जाने कितने पाकिस्तानियों को अपने मतलब के लिए कत्ल किए हैं और करवाने हैं। हमें कोई ऐसा शख्स चाहिए जो इसके साथ रहे और इसके मंसूबों के बारे में हमें बताए। सिकंदर सर सीधे खड़े होकर अपने हाथों को झाड़ते हुए कहते हैं। लेकिन सर, इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि मैं इससे शादी करूं। हम कोई और तरीका भी तो ढूंढ सकते हैं ना। हया भी खड़े होकर इनके सुने अगर तजस्सुस से कहती है। ऐसा हम ट्राई कर चुके हैं पहले भी और इसका अंजाम हमने देखा है। इस इंसान ने हमारे सीक्रेट एजेंट को जख्मी करके इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके वापस भेजा था। जहांगीर आलम कोई इंसान नहीं है, वो जानवर है। एक बेहिस शैतान है जिसे लोगों को तड़पा कर इनके टुकड़े टुकड़े करके इन्हें मारने में इसे बड़ा मजा आता है। सिकंदर सर अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहते हैं। इनके चेहरे पर डर और दर्द साफ दिखाई दे रहा थे। हया इनका चेहरा देखकर खामोश हो गई थी। इस शैतान को ये शैतान पसंद आ गई है। इसने भी इसे ही मंगवाया है और इसकी रकम भी दुगनी भेजी है। आरिफ जोर से कहता है। सिकंदर सर और हया के सामने भागता हुआ आकर बताता है। बाहर मौजूद सब लोगों ने सुन लिया होता है। आरिफ और हया दोस्त होते हैं। आरिफ हया का वाहिद दोस्त होता है। क्या मतलब मेरी रकम? क्या बातें हो रही हैं? हया नासमझी से गुस्से में पूछती है। तुम्हारी रकम मतलब हमने इसे कहा था कि तुम इसके पास जाने के लिए तैयार हो, बदले में इसे तुम्हें पैसे देने होंगे। यह हमने शर्त रखी थी और वह ये शर्त मान गया है। और सिर्फ मानना ही नहीं, इसने तुम्हारी दोगुना रकम देकर तुम्हें खरीदा है। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर तुमने दोबारा ये लफ्ज दोहराया। मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे आप लोग बेच रहे हैं और वो खरीद रहा है। हया ने गुस्से में कहा। आरिफ तफसील से सारी बात हया को बताता है और आपस का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करता है। अंकल आपने मुझे बेच दिया है। हया जिन से पूछती। नहीं नहीं, क्या पागल हो गई हो? मैं क्यों तुम्हें बेचने लगा? ये सिर्फ हमारे प्लान का हिस्सा है और कोई बात नहीं है। जो आम इसने तुम्हारे लिए भेजी है वो सब तुम्हारे अकाउंट में है, जो तुम इटली में जाकर इस्तेमाल करोगी। सिकंदर सर हया के सामने बैठते हुए कहते हैं। मतलब मेरा इटली जाना हर हाल में फिक्स है।
या बड़ी बड़ी आंखें किए सिकंदर सर को देखते हुए पूछती है। सिकंदर सर कुछ कहते नहीं, बस हाँ में सर हिला देते हैं। आया एक लंबी गहरी सांस लेकर कुर्सी से टेक लगाए अपने सर पर हाथ रखे हुए बैठती है। वो कुछ पल के लिए हया भी और सिकंदर सर और आरिफ भी खामोश हो जाते हैं। ठीक है, फिर मैं जाऊंगी इटली और जाकर करूंगी इस जहांगीर नामी डेविल को शादी के लिए प्रपोज। मैं भी तो देखूं असल में तोप है ये बंदा या बड़ा डेविल। हया कहते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए लंबे लंबे दाग भरती हुई पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाती है और अपनी बाइक स्टार्ट किए घर की तरफ रवाना हो जाती है। सिकंदर सर और आरिफ हया को जाता देखकर एक गहरी सांस लेते हैं। अल्लाह करे ये सब ठीक से हो जाए और इस बार हम नाकाम ना हो। सिकंदर सर आरिफ को देखते हुए कहते हैं, लेकिन सर आपने तो इसे बताया ही नहीं कि वहां ये हया बनकर नहीं, वो तस्वीर वाली मासूम सी हया बनकर जाएगी। आरिफ सिकंदर सर की तरफ देखते हुए कहता है, अरे हाँ वो तो मैं भूल गया। एक काम करो, तुम जाओ और जाते हुए इसे इसके लिए लड़कियों वाले कुछ कपड़े खरीद लेना। जहांगीर मॉल से इसे इसके हुलिये में देखते ही गोली मार देगा। सिकंदर सर ने अपने वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकाल कर देते हुए कहा, जी सर मैं अभी जाता हूँ। आरिफ ने पुरजोश होकर ऑफिस से बाहर निकल गया। मैं भी अब इसमें से पिज्जा खाऊंगा। आरिफ अपने हाथ में सिकंदर का क्रेडिट कार्ड देखकर खुश होकर कहता है। आरिफ अपने नॉर्मल कपड़ों में पुलिस स्टेशन से बाहर निकला और बाइक पर बैठकर मॉल की जानिब बढ़ गया। वहां इसे कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन जो जो ठीक लगा वो सब इसने हया के लिए खरीद लिया और लेकर सारा सामान हया के घर पहुंच जाता है। हया अकेली ही एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक खूबसूरत से फ्लैट में रहती है और वो अपने अंकल के साथ नहीं रहती। इसे किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। हया फ्रेश होकर अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाती है, इतने में दरवाजे की बेल बजती है। दरवाजे पर आरिफ हाथों में शॉपिंग बैग पकड़े हुए खड़ा होता है। हया दरवाजा खोलती है, इसके हाथों में शॉपिंग बैग देखकर इसे बड़ी बड़ी आंखें किए देखने लग जाती है। क्या है, घूरना बंद हो गया हो तो मुझे अंदर आने दो। आरिफ हया को साइड पर धक्का मारते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। खाने की खुशबू पूरे घर में फैली होती है। खाने की खुशबू सूंघकर शॉपिंग बैग सोफे पर फेंककर फौरन किचन की तरफ भागता है। और ये सारा मत खा जाना, मेरे लिए भी कुछ छोड़ देना। हया आरिफ को देखते हुए कहती है और खुद शॉपिंग बैग चेक करने लग जाती है। हल्की सी झांकी मारती है और खुद टेबल पर टांग रखे सोफे पर बैठ जाती है। घर वालों के लिए शॉपिंग की है हया और इनके करते हुए पूछती है, अरे नहीं, घर वालों के लिए नहीं है। ओह आरिफ, मुझे नहीं पता था कि तुम इस किस्म के लड़के। शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद पर। हया हंसते हुए कहती है। आरिफ बात मुकम्मल भी नहीं कर पाता है कि हया बीच में बोल पड़ती है, ओह बाहर वाली रखी हुई है। हया लॉफ्ट सा मुंह बनाकर कहती है, तेरे मुंह में खाक। आरिफ बिस्किट का डब्बा हया की तरफ फेंकते हुए कहता है, जिसे हया कैच कर लेती है। मेरी बीवी जब होगी तुम इसके लिए भी कपड़े खरीद लूंगा। पर ये सब तुम्हारे लिए है, अंकल ने भिजवाए हैं, तुम वहां ये सब पहनोगी, मैं पहनूंगी ये सब। क्या, पहले खुद की तरफ फिर बैग की तरफ इशारा करते हुए कहती है, हाँ तुम। आरिफ आंखें टमटमाते हुए कहता और इसके पास सोफे पर आकर बैठ जाता है। क्या मतलब, मैं ये कपड़े वहां क्यों पहनूंगी? मुझे नहीं पहनने ये सब कपड़े, मुझे नहीं अच्छे लगते खुद पर। और ये सब क्या है? वो इटली में रहता है लेकिन लड़की इसे पाकिस्तानी चाहिए। और पता नहीं खुद कैसा दिखता होगा, कितना बदसूरत होगा। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी अगर वो देखने में अच्छा ना निकला और मेरी शादी इससे हो गई। तो फिर मैं क्या करूंगी? मैं तो जीते जी अल्लाह ताला के पास पहुंच जाऊंगी। फिक्र मत कर, मैंने सुना है बाहर के मुल्क के गुंडे भी अच्छे बाहर दिखते हैं। क्या पता ये भी अच्छा दिखता हो। आरिफ हया का कंधा थपथपाते हुए कहता है और इसे हौसला देने की कोशिश करता है। अगर अच्छा ना हुआ ये फिर मेरा क्या बनेगा? हया मासूम सा रोतलू सा मुंह बनाकर आरिफ की तरफ देखते हुए कहती है, जो तेरे नसीब में होगा वही तुझे मिलेगा। वैसे मैंने अक्सर सुना है खूबसूरत लड़कियों के शौहर काफी बदसूरत टाइप के होते हैं। अब कोई
گیر پٹی نہیں دے سکتا کہ وہ اچھا کلیئر شورٹی نہیں دے سکتا کہ وہ اچھا ہوگا یا برا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اسے ایسے ہی تیسمار خان سمجھتے پھر رہے ہیں. لوگ اس کی شکل دیکھ کر نہ ڈر جاتے ہوں. وہ اس قدر بدصورت دکھتا ہو. عارف حیا کے ڈر میں مزید اضافہ کر رہا ہے. آج رات کو جانا ہے تم نے اور یہ سب کیا حال بنایا ہوا ہے. تم نے اپنا چلو شاباش اٹھو جلدی سے پیکنگ کرتے ہیں. پھر تمہیں میں نے چھوڑ کر بھی آنا ہے. اف کتنا کام کرتا ہوں میں. عارف اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے. حیا اس کا منہ تکتی رہ جاتی ہے. کیا ہوا کیوں خاموش ہو؟ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ زبان پر لقمہ مر گیا ہے کیا تمہارے؟ عارف اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے. یار مجھے بہت عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے. ہم تمہاری ایک بدصورت انسان سے شادی ہونے والی ہے. اس سے زیادہ اور کیا برا ہو سکتا ہے تمہارے لیے؟ مجھے تمہارے لیے بے حد افسوس ہے میری پیاری سی سہیلی. عارف اپنے دانت بھیجتے ہوئے کہتا ہے. عارف بکواس بند کر لو اور ہنی ایسا نہ ہو کہ غصے میں تمہیں ہی سب سے پہلے اس دنیا سے رخصت کر دو. مر جاؤ گے میرے ہاتھوں سے. منہ بند کر لو اپنا. تم حیا غصے میں کہتی ہے. ویسے ایک بات بتاؤ اسے پکڑنے تک ٹھیک تھا لیکن اسے شادی کرنے والی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ ایک ڈیول ہے. ظاہر ہے وہ اپنے لیے یہاں کی لڑکی بلوا رہا ہے تو اس کے بارے میں چھان بین بھی اس نے کروائی ہوگی. کیا اسے یہ بات نہیں پتا ہوگی کہ میں کون ہوں کیا کرتی ہوں میں کیا وہ یہ سب نہیں جانتا ہوگا؟ حیا عارف کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرتی ہے. حیا یہ کام مشکل تو بہت ہے اس میں رسک بھی بہت ہوگا لیکن سب نے تجھ پر بھروسہ کر کے تجھے اس مشن کے لیے چنا ہے. اب تجھے یہ ہر حال میں کرنا ہوگا. ویسے ویسے بھی تو خود ایک شیطان ہے. اس شیطان سے کیا ڈرنا؟ ہاں اس بات سے ضرور ڈرنا چاہیے کہ اگر دیکھنے میں بھی شیطان جیسا ہوا تو کیا کرے گی؟ عارف حیا کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہتا ہے. ڈرتی تو میں کسی سے بھی نہیں ہوں. بس وہ تھوڑی عجیب سی فیلنگ آ رہی تھی. لیکن میں حیا ہوں حیا مرزا. ایک بار جو ٹھان لوں وہ کر کے رہتی ہوں. میں اٹلی جاؤں گی اور اس جہانگیر سے شادی کر کے اسے برباد بھی کروں گی. وہ کیا سمجھتا ہے ہم پاکستانیوں کو ہم کمزور نہیں ہیں. ہم بہادر ہیں. جب اپنی پر آ جائیں تو کچھ بھی کر گزرتے ہیں. حیا پرجوش ہو کر کہتی ہے. بالکل یہی حوصلہ یہ والا جوش تجھے جہانگیر کے پاس نہیں دکھانا ہے. خدا کا واسطہ ہے سارے پلان کا ستیہ ناش مت کر دینا. فضول بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. حیا کہہ کر غصے میں پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگتی ہے تو عارف اسے آواز لگاتا ہے. یہ کپڑے تو لیتی جا. انسان بن کر جانا ہے تمہیں. عارف نے ہانفتے ہوئے کہا تو حیا نے زور سے اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ کھینچ لیے اور اپنے روم میں جا کر زور سے بند کر دیا. پھر دروازہ. اف میرے خدایا یہ سب پہننا ضروری ہے؟ میں نے تو آج سے پہلے کبھی نہیں پہنے ایسے کپڑے. حیا کا تعلق امیر گھرانے سے ہے. اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی شلوار قمیض فراک جیسے کپڑے نہیں پہنے. حیا کو ہمیشہ پینٹ شرٹ پہننے کا شوق تھا اور وہ ہمیشہ ایسے کپڑے ہی پہنتی ہے. اس کے لیے یہ سب پہننا بہت مشکل تھا پر حیا نے آخرکار یہ مشکل کام کر ہی لیا. حیا نے سفید رنگ کی شفون کی خوبصورت سی لانگ فراک پہنی ہوئی تھی. اپنے بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا. گلے میں دوپٹہ ڈالے پیروں میں خصا پہنے. عارف کی آواز پر حیا کمرے سے باہر نکلتی ہے. جو کپڑے عارف لایا تھا حیا سارے شاپر سمیت ہی سوٹ کیس میں ڈال دیے تھے. یار ابھی جاؤ اور کتنا ٹائم لگے گا؟ وہاں شپ نکل جائے گی. شادی پر نہیں جا رہے ہیں ہم. تمہاری جو تیار ہونے میں اتنا وقت لگا رہی ہوں. حیا اور عارف کو لاہور سے پہلے کراچی جانا تھا پھر کراچی سے ایکسپورٹ شپ پر بیٹھ کر اٹلی جانا تھا. عارف ٹی وی کو ریموٹ سے بند کر کے اٹھ ہی رہا تھا کہ حیا نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا. صبر نہیں ہوتا ہے تم سے؟ تھوڑا سا انتظار کر لو گے تو کوئی موت نہیں پڑ جائے گی تمہیں. حیا کہتی ہوئی اپنا سوٹ کیس ہاتھ میں پکڑے ہوئے کمرے کے دروازے سے باہر نکل رہی تھی. عارف کے جیسے ہی نظر اس پر پڑی تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا. حیا کو اس کی نظر مشکوک لگ رہی تھی. کیوں گھور رہے ہو ایسے مجھے؟ دیکھنا میں نے کہا تھا نا یہ سب مجھ پر سوٹ نہیں کرتا. میں نہیں پہن رہی یہ سب. میں جا رہی ہوں اپنے کپڑے بدلنے. حیا کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی کہ عارف پیچھے سے آ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے.
कोई जरूरत नहीं है कुछ भी बदलने की, ठीक लग रही हो, अब चलो। चुप करके शिप का टाइम हो गया है, अब ज्यादा वक्त हम जाया नहीं कर सकते, पहले ही हम बहुत लेट हो गए हैं। ऐसा ना हो इन लोगों को हम पर शक हो जाए। आरिफ कहता हुआ एक हाथ से हया का बाजू पकड़ता है और दूसरे हाथ से हया का सूटकेस पकड़े वो इसे बिल्डिंग से नीचे की तरफ ले जाता है। आरिफ ने पहले ही टैक्सी बुलवाई हुई थी, वो दोनों टैक्सी में बैठते हैं और समंदर की तरफ निकल पड़ते हैं जहां से वो इटली जाने वाले थे। जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं, आरिफ और हया वहां यहाँ वहां देखने लग जाते हैं। वहां पर इनके अलावा सिर्फ कुछ आदमी मौजूद थे जो इन्हें शिप के जरिए इटली पहुंचाने वाले थे। जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं, आरिफ और हया यहाँ वहां देखने लग जाते हैं। इनके अलावा सिर्फ कुछ आदमी मौजूद थे जो इन्हें शिप के जरिए इटली पहुंचाने वाले थे। हया और आरिफ के मुताबिक यहाँ बहुत सारे लोग होने चाहिए थे जिनके साथ हया ने जाना था एक बड़ी सी कश्ती में, लेकिन यहाँ का मंजर ही कुछ और था। बड़ी कश्ती के बजाय वहां एक खूबसूरत सी बड़ी सी सफेद रंग की प्राइवेट पार्ट खड़ी थी। हया और आरिफ चौंकती हुई नजरों के साथ एक दूसरे को देखने लगे। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और क्या होने वाला है। हया यहाँ तो कोई भी नहीं है। हया आरिफ की तरफ देखते हुए फिक्रमंदी से कहता है। हया कुछ कहते इससे पहले दो आदमी इनकी तरफ आ रहे थे। चलो, इनमें से एक आदमी हया को देखते हुए कहता है। नहीं, एक सेकंड रुको। आरिफ हया के सामने खड़ा होकर आदमी से कहता है, क्या ये अकेली जाएगी तुम लोगों के साथ? आरिफ धड़कते दिल से सवाल करता है। हाँ, क्यों, कोई मसला है? दोनों आदमियों में से अब दूसरा आरिफ की तरफ बढ़ता हुआ कहता है। मसला है भी तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी कीमत तुम्हें मिल चुकी है। अब ये लड़की हमारे डेविल की है, इसलिए बीच में मत बोलो। डेविल को इंतजार करना पसंद नहीं। हया कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से सब देख रही और सुन रही होती है। आरिफ मजीद कुछ कहने लगता है, इतने में हया इसका हाथ पकड़कर खामोश करवा देती है और सर हिलाकर कुछ और ना बोलने का इशारा करती है। लड़की समझदार लगती है। डेविल का आदमी टेढ़ी गर्दन करते हुए देखते हुए कहता है। हया ने इसकी नजर पर अपने हाथ की मुट्ठियां भींच ली थी। चलो, अब डेविल को इंतजार करवाना अपनी मौत को दावत देने की बात है, दोनों आदमियों में से एक कहता है। इसकी बात पर हया इनके पीछे पीछे चल पड़ती है और जाते जाते आरिफ के बाजू पर अपना हाथ रखकर इसे तसल्ली देती है। वो कोई नॉर्मल कश्ती नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत खूबसूरत सी याच थी। वो डेविल की अपनी थी। इसकी जाती इस्तेमाल की जहांगीर के अलावा इसे कोई इस्तेमाल नहीं करता था। हया याच में बैठती है और बैठकर भी इसकी नजर आरिफ पर भी थी। पता नहीं मैं दोबारा तुम्हें देख पाऊंगी भी या नहीं, मेरे दोस्त। हया बैठते हुए आरिफ को देखते हुए कहती है। आरिफ इसे जाता हुआ देखकर इसे हाथ हिलाकर इसे बाय बाय करता है। हया भी जवाब में हाथ हिला देती है और यार्ड चलना शुरू हो जाती है। हया के जाते ही आरिफ भी इसकी टैक्सी में बैठकर पुलिस शुरू हो जाती है। स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है और जाकर सारी बात सिकंदर सर को बताता है। क्या मतलब है तुम्हारा? हया अकेली गई है और इसके साथ वो लोग नहीं थे? सिकंदर सर तजस्सुस से पूछते हैं। जी सर, वहां इसके साथ कोई नहीं था। हया अकेली थी, कोई नहीं था इसके साथ। मैंने इनके आदमियों से पूछने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बताया। मजीद हया ने मुझे कुछ पूछने भी नहीं दिया इनसे। सर, क्या ऐसे हया को अकेले इनके पास भेजना मुझे सही नहीं लग रहा है। मैंने इनके आदमियों को देखा है जो आदमखोर की शक्ल है। सब के सब एक देखकर ही बंदे को कोफ्त आ जाए। इनकी शक्लें आरिफ की शक्ल पर हया के लिए फिक्रमंदी साफ दिखाई दे रही थी। सिकंदर सर भी इनकी बातें सुनकर परेशान होने लगते हैं, पर कर कर पर लेकिन वो खुद को कंपोज कर लेते हैं। मुझे हया पर पूरा यकीन है, वो सब कर लेगी, वो कर सकती है। फिक्र मत करो तुम भी आरिफ को। वो हया है, हया मिर्जा मेरी भतीजी और एक जांबाज पुलिस ऑफिसर। आज तक इसे तुमने किसी से डरते हुए देखा है जो ये बात कर रहे हो तुम? फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब हमारे हक में होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पर भरोसा रखो, हमारी बच्ची की हिफाजत अपने अल्लाह के हाथों में है, वो हया को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखेंगे। सिकंदर सर का आरिफ का कंधा थपथपाते हुए कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। रात गुजर चुकी थी, हया इटली पहुंच चुकी। डेविल के आदमी इसे यार्ड से अपनी गाड़ी में लेकर डेविल की हवेली की तरफ ले जाते हैं।
ایک گاڑی آگے ایک گاڑی پیچھے، بیچ میں حیا کی گاڑی۔ حیا کے چہرے پر ڈر نہیں تھا، وہ تجسس سے سب دیکھ رہی تھی۔ حیا امیر تو تھی لیکن وہ کبھی بھی اٹلی نہیں آئی تھی، آج وہ پہلی بار اٹلی آئی تھی، وہ بھی کسی سے مشن کے تحت۔ حیا حویلی پہنچ چکی تھی۔ جہانگیر اپنی حویلی میں موجود اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، حیا کو حویلی میں نیچے ہال بٹھایا ہوا تھا۔ حیا بڑی تجسس سے پوری حویلی کو دیکھ رہی تھی، جو باہر سے تو آدمیوں سے بھری ہوئی تھی لیکن حویلی کے اندر کچھ ملازموں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ شعیب کچھ آدمیوں کے ساتھ باہر کام سے گیا ہوا تھا، جب واپس آتا ہے شعیب کے ہاتھ میں ایک فائل موجود ہوتی ہے، وہ بھاگتے ہوئے ڈیول کے آفس روم کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن حیا کو ہال میں بیٹھتے دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک جاتے ہیں۔ شعیب کچھ پل کے لیے رکتا ہے اور حیا کو تجسس سے دیکھتا ہے پر کچھ کہتا نہیں ہے۔ حیا کو دیکھ کر پھر وہ دوبارہ بھاگتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ حیا اسے بھاگتا دیکھ کر اپنے کندھے اچکاتی ہے اور پھر سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگ جاتی ہے جہاں پر لڑکوں کی ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے۔ حیا کے باندھے مسلسل کھڑکی حیا ٹکٹکی باندھے مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ڈیول اپنے آفس میں اپنی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ فائلز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ شعیب دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور ہانپتا ہوا دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اندر آ جاؤ، جہانگیر لیپ ٹاپ پر ہی نظریں گڑائے ہونے سے بلند آواز میں کہتا ہے۔ شعیب جہانگیر کی آواز پر کمرے میں داخل ہوتا ہے، اگر خود کو نارمل کیسے ایک لمبی سانس لیے ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے اور ٹیبل پر ایک فائل رکھ دیتا ہے۔ جہانگیر کی نظریں ابھی بھی لیپ ٹاپ پر ہی جمی ہوتی ہیں۔ ڈیول وہ آ گئی ہے، شعیب آہستہ سے کہتا ہے۔ کون آ گئی ہے؟ جہانگیر کا کپ ہونٹوں سے لگائے پوچھتا ہے۔ حیا مرزا۔ شعیب صرف نام ہی لے پاتا ہے۔ جہانگیر نظریں اٹھائے شعیب کو دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہاں ہے وہ؟ نیچے ہال میں بیٹھی ہوئی ہے، شعیب جہانگیر کی نظروں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر ایک لمبی گہری سانس لیتا ہے، کافی کا کپ منہ سے لگائے ایک چسکی بھرتا ہے اور شعیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے بھجواؤ اسے۔ جہانگیر کافی کا کپ منہ سے ہٹائے حکمانہ انداز میں کہتا ہے جی بھائی، شعیب کہہ کر نظریں چکائے روم سے باہر نکل جاتا ہے۔ جہانگیر دوبارہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے، دماغ میں حیا کا خیال ہی بار بار آ رہا ہوتا ہے۔ شعیب نیچے واپس ہال میں آتا ہے، حیا کے پاس کچھ دوری پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کو بھائی بلا رہے ہیں، شعیب حیا کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ کون بھائی؟ حیا ناسمجھی سے پوچھتی ہے۔ بھائی میانا ڈیول بھائی، شعیب نے حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ حیا نے اس کی بات پر سیکنڈ فلور پر دیکھا۔ کیا وہ اوپر ہے؟ حیا نے اوپر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی، شعیب نے اب تلخ لہجے میں ہی جواب دیا۔ کیا آپ بھی پاکستانی ہیں؟ حیا نے کھڑے ہوتے ہوئے سوال کیا۔ جی الحمدللہ، کوئی مسئلہ ہے؟ لہجہ اب مزید تلخ ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اتنا بدتمیز کیوں ہے یہ؟ اگر اس لہجے میں مجھ سے پاکستان میں بات کرتا نا تو اب تک اس سے میں زندہ دفن کر چکی ہوتی، پر مجبور ہوں میں ابھی، اس لیے حیا کنٹرول کر اپنے غصے کو۔ حیا خود کو دل میں بات کرتے ہوئے کہتی اور زور سے اپنی آنکھیں میچ لیتی ہے۔ چلے اوپر، بھائی کو انتظار کرنا پسند نہیں ہے۔ شعیب اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ اور مجھے تم اور تمہارے بھائی دونوں ہی پسند نہیں ہیں۔ حیا شعیب کی طرف دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتی ہے اور شعیب کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے۔ پیچھے پیچھے چلتے ہوئے بھی اس کی نظر یہاں وہاں پھر رہی ہوتی ہے۔ دونوں چلتے ہوئے جہانگیر کے آفس روم تک پہنچ گئے تھے۔ شعیب حیا کے لیے دروازہ کھولتا ہے اور حیا شعیب پر ایک نظر ڈال کر اندر کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ جہانگیر ابھی بھی کرسی پر دوسری طرف منہ کیے ہوئے بیٹھا ہوا۔ حیا جیسے ہی اندر جاتی ہے پیچھے سے شعیب دروازہ بند کر دیتا ہے۔ حیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولوں اور کیا کروں۔ حیا اپنے آپ کو نارمل کرتی ہے اور جہانگیر کو سلام کر دیتی ہے۔ السلام علیکم۔ حیا اس کی کرسی کے پیٹھ دیکھتے ہوئے سلام کرتی ہے۔ حیا کے سلام کرنے پر جہانگیر اپنی کرسی موڑ لیتا ہے اور حیا کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ وعلیکم السلام، کون ہو تم؟ جہانگیر سب جانتا تھا لیکن پھر بھی سوال کرتا ہے۔ میں حیا ہوں، میں پاکستان سے آئی ہوں آپ سے شادی کرنے کے لیے۔ حیا اپنی نظریں زمین پر گاڑتے ہوئے جواب دیتی ہے۔ اوہ، تو وہ تم ہو؟
جس نے چند کاغذوں کے لیے خود کو بیچ دیا ہے۔ جہانگیر کی بات پر حیا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے، کوٹ آج بھی نہیں پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کو بند کرتا ہوا جہانگیر نے اپنے ہاتھ میں کافی کا کپ وہیں ٹیبل پر رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے حیا کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ حیا اس کو خود کے قریب آتا دیکھ غصے میں ایک بار پھر سے نظریں جھکا گئی تھی۔ خود کی قیمت لگانے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ جہانگیر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ہی سوال کرتا ہے۔ وجہ ہے تو قیمت لگائی ہے، ورنہ خود کی قیمت لگانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ کافی بہادر لگتی ہو۔ جہانگیر اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا ہی نہیں رہا تھا۔ بہادر لڑکیاں پسند ہیں مجھے، لیکن پہلے میرے سوال کا جواب دو، کتنی قیمت لگائی ہے تم نے خود کی؟ جہانگیر اپنی آنکھیں اس کے وجود پر گاڑتے ہوئے پوچھتا ہے۔ حیا نظریں اٹھا کر اس کی طرف جیسے ہی دیکھتی ہے، حیا کے منہ سے شکر ہے نکلتا ہے۔ وہ حیا اٹکتے ہوئے جواب دیتی ہے کیونکہ وہ بھول جاتی ہے کہ اسے کتنی رقم بتائی گئی تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دو، اب کی بار تلخ لہجے میں کہا۔ حیا نے ڈرتے اور ہچکچاتے ہوئے اس کی وحشت زدہ آنکھوں میں دیکھا، پر جلد ہی واپس اپنی نظریں جھکا لی۔ جہانگیر وہ اس کا نظریں جھکانا پسند آیا۔ وہ ٹیڑھی مسکراہٹ دیے واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے، پسند آئی تم مجھے، نکاح آج شام کو ہی ہوگا۔ کیا؟ آج شام کو؟ حیا نے جھٹکے سے آنکھیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ شادی کرنے تو آئی ہو، تو شادی کرو، شادی آج ہو یا کل، اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ جہانگیر اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے تجسس سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ہاں لیکن یار، کڑاتی ہوئی زبان میں کہتی ہے۔ تو بات ختم کرو، جا کر تیار ہو جاؤ، نکاح خواہ شام کو آ جائیں گے۔ بنش تمہیں کمرے تک پہنچا دے گی، تمہارے کپڑے وہاں آلریڈی ہے موجود ہے، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ۔ بنش جہانگیر کی سیکرٹری تھی جو پچھلے 7 مہینے سے جہانگیر کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ وہ ایک اٹالین لڑکی ہی تھی، پر جہانگیر کے ساتھ رہتے رہتے اس نے کافی حد تک اردو سیکھ لی تھی۔ حیا کے جہانگیر کی بات سن کر ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ وہ وہیں کھڑی کھڑی ساکت ہو گئی تھی۔ اللہ جی، کیا کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ مانا کہ میں شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ میری شادی ایسے کروائیں گے۔ جہانگیر اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ جہانگیر پوچھتا ہے۔ کچھ نہیں کہتے ہوئے جیسے ہی پٹی کا سے زور سے دروازہ جا لگا۔ حیا نے درد میں کرا کر زور سے کہا۔ اپنا سر مسلتے ہوئے اس نے دروازے پر تھپڑ مارا۔ اندھے ہو دکھائی نہیں دے رہا تھا کیا؟ میں یہاں کھڑی تھی، میرے سر میں اگر بجنا ضروری تھا تمہیں؟ حیا دروازے کو گھورتے ہوئے کہتی ہے، پر ہلکی آواز میں۔ جہانگیر اپنی کرسی سے پشت لگائے اسے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے مسلسل حیا کو دیکھے جا رہا تھا۔ حیا باہر جانے کے لیے جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے، سامنے کھڑی ہوئی بنش کو دیکھ کر اس کی چیخ نکلتی ہے۔ حیا ڈر کے مارے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ بنش پتلی لمبی خوبصورت سی لڑکی ہوتی ہے، پر بھی حیا کی چیخ نکل جاتی ہے۔ حیا کا دل زندگی میں پہلی بار اتنی تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے کہ سامنے کھڑے ہوئے انسان کو بآسانی اس کی دھڑکنیں سنائی دیتی ہیں۔ بنش اسے ایک نئے کمرے میں لے جاؤ۔ جہانگیر اٹالین زبان میں بنش کو حق مانا انداز میں کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں لے جاتا ہوں۔ بنش کو اردو آتی ہے، لیکن اتنی بھی نہیں بات سمجھ جاتی، لیکن کہنے میں ابھی بھی پرابلم ہوتی ہے۔ چلیے مسٹر ڈیول، بنش حیا کو ہنستے ہوئے دیکھ کر کہتی ہے۔ حیا جواباً کچھ نہیں کہتی اور بنش کے ساتھ چل پڑتی ہے، لیکن چلتے چلتے رک جاتی ہے اور واپس جہانگیر کے روم میں آتی ہے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتی ہے۔ سنیں، نہایت ہی کوئی تمیز کے دائرے میں رہ کر جہانگیر کو پکارتی ہے۔ کہیں؟ جہانگیر اس کی آواز پر نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کیا مجھے میرا فون مل سکتا ہے؟ حیا معصومانہ انداز میں پوچھتی ہے۔ آپ کے کپڑے کمرے میں موجود ہے، جہانگیر دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے۔ ہاں، پر وہ میرا ینگ ہے، حیا نظریں چکائے ہوئے آہستہ سے کہتی ہے۔
ٹھیک ہے، آپ کا کائنگ آپ کے کمرے میں پہنچا دیا جائے گا۔ جہانگیر اپنی نظریں واپس لیپ ٹاپ پر گاڑے ہوئے کہتا ہے، شکر ہے، شکریہ۔ حیا جلدی سے کہہ کر بنش کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ جہانگیر حیا کے جانے کے بعد ایک ٹیڑھی اسمائل دیتے ہوئے اپنے ٹیبل پر پڑی شعیب کی فائل اٹھا کر دیکھنے لگتا ہے۔ چلیں جی، امید ہے آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا، اور مجھے کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ باقی کہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو کنٹینیو کروں گی، اور جلدی سے لائک اینڈ سبسکرائب کر دو یار، اتنی محنت لگتی ہے ویڈیو کو ریکارڈ کرنے میں، اور یہ پی ڈی ایف بھی میں نے خود اسکین کر کے جگاڑ لگا کے پھر جا کے کہیں پی ڈی ایف تیار ہوا اس کا۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔